امی لم تلدنی، ہائے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، اور موت اگر ہوتی تو یہ مر جاتے دہشت سے۔ پھر اس کو لایا جائے گا اور فرشتے اللہ کے ترازو لٹک رہا ہوگا، پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ابن آدم آتیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا۔ طارق جمیل، تجھے زندگی دی، تجھے بہت کچھ دیا، آج کیا لایا ہے مجھے دکھا، سامنے لا، کیا ہے؟ بلاؤ عبد الرحمن آ جائے، زینب آ جائے، سکینہ آ جائے، اسماء آ جائے، خدیجہ آ جائے، ایسے نام پکارے جائیں گے، اور جس کا نام پکارا جائے گا وہ کہے کاش میں مر جاتی، کاش میں مر جاتا، ہے میری ماں نے جانا نہ ہوتا۔ حالانکہ جنتی ہے پر دہشت ایسی طاری ہو، خوف ایسا طاری ہوگا، جہنمی کا کیا حال ہوگا۔ تو کہیں گے لاؤ اس کے اعمال تولو، ہاں کافر کے تولے نہیں جائیں گے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، چونکہ شرک کی وجہ سے کوئی نیکی قبول نہیں ہے، تو لہٰذا ان کا ترازو نہیں ہے، ترازو ایمان والوں کا ہوگا، ایمان والوں کا ترازو لگے گا۔ اس کے پاس ایمان بھی ہے، ثواب بھی ہے، گناہ بھی ہے، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، سچ بھی ہے، بدکاری بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے، اس کو تولو۔ اور عجب حدیث سنو، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خاوند کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند سے سلوک تولا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ عمل تولا جائے گا، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے، اتنی عظیم الشان یہ قیمت رکھتا ہے یہ رشتہ، لیکن ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم نے اس رشتے کو تباہ کر کے رکھ دیا، زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ کیا کیا دکھ سناؤں، کیا کیا دکھڑے سناؤں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اگر اس کی نیکیاں گھٹ گئی اور یوں ہو گیا، الٹے ہاتھ کا یوں، سیدھے ہاتھ، ادھر اچھا ادھر برا، یوں ہو گیا، تو اس پر ایک اعلان ہوگا، ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یاسد بعدہ ابدا۔ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، آج اس کی قسمت ہر گئی، آج اس کی قسمت ہر گئی، آج اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور یہ ناکام ہو گیا، یہ ناکام ہو گئی، اب کبھی کامیاب نہ ہوگا نہ ہوگی۔ اللہ پولیس سے فرمائے گا خذوہ، ہتھ کڑی ڈال دو، پکڑو۔ ہماری پولیس یہاں سے پکڑتی، یہاں ہتھ کڑی ڈالتی ہے، اللہ کی پولیس ایک فرشتہ آگے بڑھے گا، اگر وہ مرد ہے مجھے دیکھو، یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں سے پکڑے گا، یہاں، اور یوں کرے گا ایسے، اس کا سارا جبڑا نکل کے یوں چلا جائے گا کشتی کی طرح، اور ایسے رول ہوتا ہوا گرے گا دور، اور کھڑا کر کہے گا رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیا کر سکتا؟ کہے گا رب ارجعون، یا اللہ واپس چلا جاؤں لاہور، نیک بن کے آ جاؤں؟ کلا، بکواس مت کر، زندگی دی تھی جس میں تم نیک بن سکتے تھے۔ اگر وہ عورت ہے تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کے بالوں سے پکڑے گا فرشتہ اور یوں ایک جھٹکا دے گا، ویسے کلابازیاں کھاتی ہوئی گرے گی اور اٹھ کر کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ یہ ادنا پکڑ ہے، اور باقی آگے خوفناک کیا جھٹکے ہیں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ
ڈرے ہوئے. آپ نے کہا جبریل کیا بات ڈرے ڈرے ہو کہ یا رسول اللہ نے جہنم کو بھڑکایا ہے, میں تو ڈر کے آپ کے پاس آ گیا. تو کہنے کہ کوئی بتاؤ تو صحیح. تو وہ کچھ بتاتے بتاتے آخر میں چپ ہوئے. میں سارا نہیں بتاتا, آخر میں چپ ہوئے. تو آپ نے کہا چپ ہو گئے ہو؟ کہا آپ سے شرم آ رہی ہے. کہا کیوں بولو. کہا جہنم کے 7 حصے ہیں, سب سے اوپر والے حصے کا نام جہنم, نیچے حطمہ, پھر لظا, پھر سعیر, پھر سقر, پھر جہیم, پھر حاویہ. نیچے وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی نہیں نکلنا, اور جہنم میں آپ کی امت کے مرد عورت جو بڑے گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی, وہ جائیں گے جہنم میں. تو میرے نبی بے ہوش ہو کے گر گئے, خش کھا کے گر گئے, چونکہ آپ نے تو جہنم آنکھوں سے دیکھی ہوئی. میں تو دونوں ویک کے نہیں دس رہا, سن کے دس رہا, پڑھ کے دس رہا. میرے نبی نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے اس بلا کو, تو آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. جن راہوں پہ ہم چل پڑے ہیں یہ اندھیر نگری کی راہیں ہیں, یہ اندیکھی منزلوں کی راہیں ہیں, یہ مر مٹ جانے کی راہیں ہیں. ان پہ چل کر کوئی قوم کبھی عزت نہیں پا سکی. تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر. ارے اپنے اقبال کو ہی پڑھ لیتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پکڑو. ہائے میں قربان جاؤں, بڑا ہی بدنصیب ہوگا جو اس دن جہنم میں چلا گیا. اور اگر اس کے وزن بڑھ گئے, سب سے قیمتی عمل بتاؤں جو تمہارے میرے وزن بڑھائے گا. ترازو ایسے ہو رہا ہوگا, ایسے. جب وہ یوں ہوگا تو انہوں تھوڑا جا سا آئے گا, جب وہ یوں ہوگا تو وہ مرنے والا ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے, اور یہ نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے. ایک بادل آئے گا, بادل, اور آ کر اس کے رائٹ سائڈ میں اترے گا اور ترازو یوں ہو جائے گا. ایک سانس اس کو آئے گا بھرپور, کیا شکر ہے یا اللہ. پھر وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ بادل کیا چیز ہے جس نے میرے وزن کو, جس نے میرے نیکیوں کو وزنی کر دیا. تو وہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا کے, یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا کے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں آخرت میں اپنے قریب بٹھاؤں اور تمہیں پیار بھی دوں, تمہیں محبت بھی دوں, تمہیں قریب بھی بٹھاؤں, تو اپنے اخلاق اچھے کر لینا, اپنے اخلاق اچھے کر لینا. اور یہ بھی فرمایا, اور یہ بھی سن لو, سب سے زیادہ میری نفرت کا مستحق اور سب سے زیادہ میری نظروں سے دور وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے, جو بد اخلاق ہوگا, جو بد اخلاق ہوگا. یہ جب اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا تو پھر اللہ کا اعلان ہوگا, ہاں میرا بندہ کامیاب ہو گیا, اسے عزت کا پروانہ دو. یہ آپ کو ڈگری نہیں دیں گے, لاہور والے یونیورسٹی دیتے نا ڈگری, وہ ٹوپیاں پوا کے کالیاں کالیاں ہیں تو آپ کو ڈگری دیتے ہیں نا. تو میرا اللہ کہے گا میرے بندے بندی کو ڈگری دو, ڈگری دو, جنت واجب ہو گئی, دو. اس کے ہاتھ میں آئے گا, گو نعرہ لگائے گا. قرآن نے اس نعرے کو خوبصورت الفاظ بنا دیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا, فَيَقُولُ, وہ کہے گا ہو. یہ نعرے نہیں لگاتے ہم لوگ, تو وہ کہیں گے کیا ہوا, کیا ہوا, دوسرے کیا ہوا, وہ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ, اور یہ میرا پیپر دیکھو, میری ڈگری دیکھو, پاس ہو گیا ہوں, پاس ہو گیا ہوں, پاس ہو گیا ہوں. جنت کی مہر لگ گئی ہے, رضائے مصطفیٰ, رضائے الہی کی مہر لگ گئی ہے. وہ کہیں گے
اور تجھے ڈگری کیسے مل گئی؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کروں۔ تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ پہ جمنا ہلاکت ہے۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر کر، تمہاری کتنی عمر ہے؟ ہماری انسان کی 70 سال 80 سال۔ میرا رب فرماتا ہے زمین بھر دے گناہوں سے، خلا کو بھر دے گناہوں سے، سوری گلیکسیز کو بھر دے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ لگا۔ کوئی کرے گا؟ کوئی کر سکتا؟ سارے فرشتے کافر ہو جائیں، اللہ نہ کرے، ساری دنیا سے اسلام بٹ جائے، اللہ نہ کرے، ساری دنیا کے شیطان انسان فرشتے مل کر نافرمان ہو کر قیامت تک کی زندگی پا کر گناہ کریں، میرے رب کی قسم شاید سورج تک بھی نہ جا سکیں، اور میرا رب کہتا ہے کہ آسمان تک لے آ، اتنے کر کہ آسمان تک لے آ، پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا۔ میرے نبی نے ترمذی کی روایت، میرے نبی نے فرمایا کفل بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، روزانہ رات کو نئی لڑکی لاتا تھا اپنے کمرے میں۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا، 60 دینار لاکھوں روپیہ بنتا ہے آج کا۔ دروازہ بند کیا، اس کو مڑ کر دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں کر رہا، سودا کیا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کفل عزت دار ہوں، پیشہ ور نہیں ہوں، غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ عزت بیچنے پہ مجبور ہو گئی۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پر طوائف کے ٹھپے لگ جاتے۔ میرے ہوم ٹاؤن تلمبا ہے، وہاں رنجیت سنگھ نے ایک محلہ بنایا تھا۔ جب 1818 میں ملتان فتح کیا رنجیت سنگھ نے، مظفر خان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، وہ اس کے حاکم تھے، تو اس نے 3 اڈے بنائے طوائفوں کے، ایک ملتان میں، ایک کیروڑ پکا میں، ایک میرے ہوم ٹاؤن تلمبا۔ تلمبا مجھ سے 3 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں 1 مہینہ ٹھہرا رہا۔ دریائے راوی اس کو ایسے کنارے کے ساتھ ساتھ ہو کے لگتا تھا تلمبے کے، اب تو ہمارے دریا سوسل آ گئے۔ چند سال پہلے میں نے وہاں ان سے ملنا شروع کیا، ان بچیوں سے جو پیشہ کرتی۔ میرا جی چاہتا تھا میں کپڑے پھاڑ کے باہر نکل جاؤں، میرا کلیجہ پھٹ گیا ان کے ظلم و ستم کی داستانیں سنتے سنتے سنتے، کہ انہیں نچانے والے ماہر، میاں، سردار، چودھری، راٹھ، نواب، ان کی ہوس پوری ہوئی، اور غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پہ طوائف کا ٹھپا لگا جسے کوئی دھو نہ، موت بھی نہ دھو سکے۔ کون عورت ہے جو اپنے جسم کو بیچنے پر خوش ہو؟ یہ مرد ہے ظالم جس نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے عزتوں کی نیلامی کر دی۔ شادیاں بھی تو کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل 10 سال کے بعد اب وہاں کی ہر لڑکی کہتی ہے ہماری شادی کروا دو مولانا صاحب۔ میں کہا بیٹی میں کہاں سے لاؤں وہ معاشرہ جو تمہیں قبول کرے؟ میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس آنسوں کے سوا کچھ نہیں ہے، میں ان کے گھروں میں۔ عورت کی فطرت نہیں ہے کہ اپنے جسم کی نمائش کرے، اپنی عزت کو بیچے۔ جب بخل پڑتا ہے
جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے، عیاشیاں بدماشیوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، پوچھو ان سیاستدانوں سے الیکشنوں پہ کتنا پیسہ یہ برباد کرتے ہیں، یہ شادیوں کی نمائش پر کتنے پیسے برباد کرتے ہیں، غریبوں کو کتنا دیتے ہیں۔ غریب کی بیٹی عزت بچ سکتی ہے صرف میرے ملک کے مالدار زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ اس نے کہا کفل عزت دار، بھوک نے جسم بیچنے پہ مجبور کیا، تو کفل رونے لگا، کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، اب میرے لیے دعا کرتے، میں بہت درندہ انسان۔ وہ چلی، اور جو تجھے پیسے دی بہت بڑی رقم تھی، کہا لے جا تجھے ہدیہ ہے۔ جب صبح ہوئی وہ گھر پہنچی، کفل مر گیا، اچانک مر گیا، اور یہ اتنا گندا انسان تھا کہ کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی سے کندھا دینے نہ آتا، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے نہ آتا۔ واہ میرے رب، اس کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، میرے آپ کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ، محمد و احمد، ماہی و حاشر، عاقب و فاتح، خاتم ابو القاسم، طٰہٰ یاسین، مزمل مدثر، شاہد مبشر، نذیر داعی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، کافۃ للناس، بشیر و نذیر، عزیز حریص رؤوف رحیم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشر بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہن بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناق بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامر بن متوشالہ بن ادریس بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ میدان معاشر میں جہنم ایک چیخ مارے گی، چیخ مارے گی، چنگاڑے گی، بڑے بڑے فرشتے، انسان، اولیاء، انبیاء زمین پر گریں گے اور گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ماں جو کہتی ہائے میں قربان، کہے گی نفسی نفسی، باپ بیٹا بھائی بہن دوست عزیز، ارے ان کو چھوڑو، یہ بڑے چھوٹے رشتے ہیں، نبی اور امتی سب سے بڑا رشتہ ہے۔ سارے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا۔ ایک آواز سنو گے، آج یاد رکھ لو، آج کا دن لکھ لو اپنے سینے کی تختی پر، 8 فروری 2018 جمعرات، ایک آواز سنو گے جو ایسی درد بھری ہوگی، جو ایسا نوحہ ہوگا، جو ایسا مرثیہ ہوگا، جو ایسا دکھڑا ہوگا کہ نظریں پھر جائیں گی۔ یہ کون ہے؟ یہ آواز کیا ہے؟ امتی 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 میری امت میری امت میری امت۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ نظریں ٹکیں گی کہاں؟ محمد مصطفیٰ پر نظریں ٹکیں گی۔ ایک ہستی فرما رہے ہوں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ایسی موت مت مرو کہ نبی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، ایسی موت مت مرو کہ اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہو چکے ہوں۔ ساری انسانیت نفسی نفسی، ایک ہستی
امتی امتی، وہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں غیروں نے نہیں مارا، ہمیں اپنوں نے مارا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ عدالتوں میں ظلم و ستم، یہ امریکہ نے سازش کی ہے۔ جھوٹی FIR سے چل کر جج انصاف پسند بھی ہو تو کیا کرے، ساری فائل ہی جھوٹ ہے، پیچھے مقدمہ درج کرانے والا جھوٹ ہے، وکیل جھوٹ ہے، جج دیانتدار بھی ہے تو سچ کہاں سے تلاش کرے گا؟ یہ کس نے سازش کی، مجھے بتاؤ۔ قوموں کے سفینے یاد رکھو، میں تاریخ کا طالب العلم ہوں، میں نے اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو کھپایا ہے تاریخ میں۔ کوئی قوم سازش سے ہلاک نہیں ہوئی آج تک، کوئی قوم دشمن کی سازش سے ہلاک نہیں ہوئی۔ ہمیشہ جب قومیں اخلاقی پستیوں کا شکار ہوئیں، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئیں، ظلم و ستم کو وتیرہ بنایا، شراب و زنا کو عیاشی بنایا، ناچ گانے کی محفلوں کو سجایا، ناپ تول میں کمی کی، اللہ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہاں آج خنجر دشمن کے ہاتھ میں تو تھا ہی تھا، آج ہر امتی کے ہاتھ میں خنجر ہے سوائے چند ایک کے، اور ان کا نشانہ میرے نبی کا دل ہی ہے۔ شراب کے اڈے، یہ خنجر ہے میرے نبی کے سینے میں۔ سود کے کام، ظلم و ستم، قتل ناحق، ماں باپ کی نافرمانی، رشتے ناتوں کا سفید ہو جانا، یہ ڈرگز، یہ مافیا، یہ نشے، یہ سب میرے نبی کے سینے پر خنجر ہے۔ اذان ہو رہی ہے، مسجدیں ویراں ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ ہاں، یہ کون سی سازش ہے؟ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، یہ سازش۔ روزہ نہیں رکھتا میرا پنجاب، یہ سازش۔ رشوت ہر دفتر میں ہے، کس کی سازش؟ مائیں ذلیل ہو رہی، کس کی سازش؟ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ سن لو جوان بیٹھے ہو، امید ہے اکثر کے والدین انشاءاللہ زندہ ہوں گے۔ فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کے مصلی پہ کھڑا ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، با جماعت عشاء کی نماز ہوتی اور میرے گھر سے آواز آتی، میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ یہی مائیں تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہیں۔ میرے نبی کو پیغام پہنچا، علقمہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ دوڑ کے آئے، علقمہ صحابی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، صحابہ سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ نے کہا میرے نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے تیرا رب جنت کا وعدہ کرتا ہے، سورہ فتح۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہلوانے والے میرے نبی، کہنے والا صحابی، اور کہہ رہا جی نہیں پڑھا جا رہا، بول رہے ہیں، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا۔ کہا اچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں۔ بلو، آپ نے پیغام بھیجا ام علقمہ میں آ جاؤں یا آپ آتی ہو؟ کہا جی میں آتی ہوں۔ آپ علقمہ سے ناراض ہیں؟ جی ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی ہے؟ سننا کان کھول کے، یہ بھی سننا کان کھول کے، کیا ناراضگی ہے؟ یا رسول اللہ دین کی کوئی ناراضگی نہیں، راتوں کو اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، مجھے گلہ اپنی ذات کا ہے۔ جب مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیزی کے ساتھ کرتا ہے، میرا دل دکھا دیتا، اتنا سخت ہو کے بولتا ہے کہ میرا دل دکھ جاتا۔ اور کوئی گلہ نہیں ہے جو آج کی اولاد ماؤں کے ساتھ کر رہی ہے، باپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ بڑی پرانی بات یاد آ گئی، ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے، تو آج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے۔ اس کے باپ کے چہرے پر جو حسرت تھی، میں آج بھی رو رہا ہوں، اس حسرت کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کا باپ ایک حزن و یاس، حسرت کی تصویر بنا ہوا، بس ایک لفظ بول رہا تھا، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر۔ ہمارے علاقے کا واقعہ، اچھا میرا پتر۔
اس سے آگے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا اچھا میرا پوتر، اور وہ گڑ رہا تھا تو میرے واسطے بنایا کی، تو میرے واسطے کیتا کی۔ آپ نے کہا علقمہ کی ماں معاف کرتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا دکھی ہے، میں نہیں معاف کرتی۔ آپ نے فرمایا اگر میں آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گے اس کی؟ کہ نہیں آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی، آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا۔ صحابی کہنے والا میرا نبی، ان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے، اور ماں سے کوئی بدتمیزی ایسی بڑی نہیں جیسے آج ہو رہی ہے۔ تیز بولتا ہے، لہجہ سخت ہوتا ہے، ماں دکھی ہے، کہا اچھا نہیں میں اسے جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتی، آپ کو معاف کر۔ کہا میں نے معاف کیا۔ ہم نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ اللہ جانتا ہے۔ کہا کوئی نشانی بتائیں۔ سنو یہ بچیاں، آپ نے فرمایا جب دیکھو بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں، جب دیکھو بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں گی تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ بہت دور چلا گیا، کفل کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے آپ کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ صبح ہوئی، وہ توبہ کر کے مرا، اس کی توبہ کی عمر 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میکسیمم، ساری زندگی گناہوں کی تاریک رات ہے، رواں داغدار ہے، اور آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی توبہ ہے۔ صبح جب لوگوں نے دیکھا تو کفل کے مین گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ کیا یہ کیوں لکھوایا تھا؟ یہ اس لیے لکھوایا تھا کہ ہم کفل کو معاف کر چکے ہیں، جاؤ اس کے غسل میں، دفن میں، جنازے میں شرکت کرو، عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچاؤ۔ یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، رحیم و کریم و رحمان۔ میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جدھر جانا ہے جاؤ، اللہ رسول کو ناراض کر کے زندگی نہ گزارو، گھاٹے کا سودا۔ ہماری تاریخ تو کربلا جیسے چاند سے چمک رہی، کربلا جیسے سورج سے روشن ہو رہی ہے۔ ہماری تاریخ میں تو میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی ایک بول کے پیچھے۔ کوئی یزید کی بیعت کرنے پر جہنم میں نہیں چلے جاتے، جنت واجب ہو چکی تھی کب؟ یہ شہادت کی وجہ سے نہیں، ماں کا دودھ ابھی چھوٹا نہیں ہے، ابھی ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ تو میرے نبی نے بشارت دی حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایسے اٹھایا ہوا، ادھر حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، بڑے چھوٹے کا لحاظ کرتے تھے دائیں بائیں سے۔ حسن سر سے کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ، حسین سر سے کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ، جن کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ آج وہ 72 نفوس قدسیہ اور 16 گھر کے افراد کو لے کر ذبح ہونے کو تیار ہیں کہ چھری چلاؤ، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ایک بول، ان کی تو جنت اس وقت ہو چکی تھی۔ ہے یوں اٹھایا ہوا، یہ تو چلو معقول بات ہے، یوں اٹھاتے ہیں، عام عادت ہے، لیکن میرے نبی نے عرب، سنو، عرب کے دستور میں بچے کو اٹھانا باہر عیب تھا، عیب، سن رہے ہو؟ عرب سردار ہو اور بچہ اٹھا کے باہر آ جائے، عیب تھا، کوئی نہیں اٹھاتا تھا۔ اور میرے نبی نے کہاں اٹھایا؟ اب باہر آئے، یہاں نہیں، یہاں، یہاں
یہاں حسن یہاں حسین، یہاں بٹھا کے باہر نکلے، وہ بددودی کھوپڑی گھوم گئی، یا رسول اللہ یہ کیا؟ اس کے لیے تو نہیں، یہ کیا آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ ہاں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ اتنے بڑے فضائل والی ہستی، ایک ایک کر کے سارے ذبح کروا دیے، ایک وہ نہیں تو تھا کر لیتے یزید کے بعد گھر میں جا کے توبہ فرما لیتے، نہیں، ان کی جنت پہ کوئی فرق نہیں تھا، پیغام ادھورا جاتا کہ ہم اللہ رسول کے لیے کوئی سودے بازی نہیں کرتے، ہم اللہ رسول کی رضا پر کوئی سودے بازی نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، آپ ابھی والدین نہیں ہو، والدین بنو گے تو پتہ چلے گا اولاد کا درد کیا ہوتا ہے۔ قطر ہماری جماعت گئی تو میں ہاسپٹل گیا، وہ ایمرجنسی سے لے کر گئے، کسی ڈاکٹر کو ملنا تھا، تو ایک بچہ وہ اس میں کھاٹ میں تڑپ رہا تھا، اس کی ماں یوں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی ایسے، اس کے چہرے پر جو درد تھا، میرے آنسو نکل، میں تو جانتے نہیں کون، میرے آنسو نکل آئے بچے کو دیکھ کر، ماں کے چہرے کو دیکھ کر، ایسے اس کے چہرے پر دکھ، درد اور تڑپ تھی، اور بچہ ہاسپٹل میں ہے، ٹھیک ہو گیا ہوگا انشاءاللہ، اگر گیا ہوگا تو طبعی موت لے کے گیا ہوگا۔ میرے نبی کے نواسے کو تو دیکھو، کمال ہے، پھر امت جھوٹ بولے، پھر فحاشی کے اڈے چلائے، 10 دن کے لیے کربلا یاد کرے، 12 دن کے لیے نبی کو یاد کرے، اب پھر وہی صبح وہی شامیں۔ 2 سال کے بچے عبداللہ سب شہید ہو گئے۔ بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے، سب شہید ہو گئے، ایک بچہ عبداللہ، کیا میرا بچہ ملا دو میں جا رہا ہوں۔ ان کا خیال تھا معصوم بچہ ایسے کوئی کیا کہے، 2 سال کا بچہ لے کر آئیں بہن، یہاں سینے سے لگا کے یہاں بٹھایا، یہاں بٹھایا، بٹھا کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ابن الموقد نے تیر مارا، نشانہ خطا بھی جا سکتا تھا پر امتحان ابھی باقی تھا، وہ تیر سیدھا یہاں آ کے لگا اور گردن یوں ڈھلک گئی، بچے کی آہ بھی نہ نکلی۔ ساری جنگ میں کچھ نہیں بولے، یہاں دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، یہاں دل بھر آئے، اور بچے کے خون کو اپنی ایسے لپ میں لے لیا، یوں آسمان کی طرف اچھال کے کہا، اللہ تو راضی ہے تو بس میرا کم بن گیا ہے۔ میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جو کرنا ہے کرو، جدھر جانا ہے جاؤ، ایک اللہ ناراض نہ ہو، ایک اللہ کا نبی ناراض نہ ہو، یہ فلسفہ قرآن ہے، یہ فلسفہ اسلام ہے، یہ فلسفہ انبیاء کرام ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پیپر دے رہے ہیں، یہ پیپر موت پہ جا کے رزلٹ نکلے گا، منفی ہو گیا تو بتا دیا، مثبت ہو گیا تو تھوڑا سا بتا کے بات سمیٹتا ہوں۔ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ زبان کا میٹھا بول، الفت بھرا بول، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، گالی سے بچو، الزام تراشی سے بچو، بہتان سے بچو، ہیرا پھیری سے بچو، اپنے اندر اور باہر کو خوبصورت بنایا، اور یوں ہوا، اعلان ہوا کامیاب، پیپر ہاتھ میں آیا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گیا۔ اب ایک تبدیلی آئے گی، ایک تبدیلی آئے گی۔ میں گیا اپنے قد کے ساتھ، آپ گئے 5 فٹ، 5.25، 5.5، 5.25، 6، 6.25، 4.5۔ جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو لگیں گے جنت کے جوڑے پہناؤ، تو اب جنت کا جوڑا 5 فٹ کا نہیں ہے،
جنتی 130 فٹ کی ہائٹ کے اللہ نے رکھی، 130 فٹ لمبا قد ہوگا۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا 130 فٹ، اماں حوا کو پیدا کیا 130 فٹ۔ یہ بات تو سارے مجمع کو شاید معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت بنائے گئے، یہ بات شاید کم معلوم ہو کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے حسین حوا۔ دونوں اماں ابا 130 فٹ کی ہائٹ ہے۔ یہ تو پھر ہم گھستے ٹائم اور زمانے کی گردش یہ گھٹاتے ہمیں یہاں لائی ہے۔ اصل قد 130 فٹ ہے، یہی واپس چلا جائے۔ میں ایک سے لطیفہ یاد آتا ہے، میں سنا دیا کرتا ہوں۔ ایک زمیندار نے مراسی کو گھوڑا پکڑا کہ دی مالش کر۔ مراسی بڑی نازک جہی قوم ہے، وہ تھوڑی دیر تو لگا رہا، جب زمیندار اندر گیا تو اس نے وہ جا کے سو گیا۔ پیچھے چور گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا گھوڑا کوئی نہیں۔ وہ بھاگ کے گیا، اپنا خرگوش لا کے نا انہوں رسے باندھ کے تو مالش نو شروع ہو گیا۔ اتنا زمیندار باہر آیا، اسے کہا میرا گھوڑا کی دیکھیں جی ہے کھل ہوتا ہے۔ اسے کہا پھٹے منہ تیرا یہ گھوڑا ہے؟ وہ تو خرگوش ہے۔ اسے کہا سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس کہتے آسا ہی اڑ بنے خرگوش بنے ہیں۔ ایسے ہی اس کائنات نے ہمارے ساتھ یہ مذاق کیا ہے، ہمیں گھساتے اس نے آ کر ان قدوں کے ساتھ یہ اللہ واپس کرے گا۔ واپس جب اعلان ہوگا نا کامیاب ہو گئی، کامیاب ہو گیا، چند دن کا روزہ رکھ لو، چند دن کا روزہ ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، بیت جانی ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ بتاؤ گے تو آج اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کہے گا جنت کا جوڑا، تو اس کا یہ آپ نے دیکھا کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے یوں ایسے، تو ایک دم اس کا قد یوں جائے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا۔ پھر اللہ اسے جنت کے 100 جوڑے پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں گے، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشہ، اور 100 جوڑے، اور جوڑے لا کے ہیکے کر کے توڑے اتے پاوے گا۔ ایک امر آئے گا تم دیکھو گے تو 100 جوڑے پہن چکے ہوگے، چونکہ 100 جوڑے خود پامنے پائے گئے تو موڈے تو رہ گئے نا پا کے۔ تو لہٰذا ہر کامیاب عورت، کامیاب مرد، ایک امر آئے گا، ایک بجلی کوندے گی، چمکے گی، اور 100 جوڑے ہوں گے عورت کے، مرد کے بھی، سر پہ تاج ہوگا، اور ایمان والی عورت کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اتریں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے۔ اتنے لمبے اللہ تعالیٰ بال نصیب فرمائے گا۔ اگر ایک بال توڑ کے یہاں رکھ دو لاہور یونیورسٹی میں تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، روشنی پھیل جائے گی۔ اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا، جوانی دے گا، بڑھاپا مر گیا، صحت دے گا، بیماری مر گئی، زندگی دے گا، موت مر گئی، نعمتیں دے گا، فقر و فاقہ مر گیا، محبتیں دے گا، لڑائیاں ختم ہو گئیں، کھانا پینا دے گا، پیشاب پخانہ ختم ہو گیا، کھائے گا کوئی پاخانہ نہیں، پیے گا کوئی پیشاب نہیں ہے، پاکیزہ، نہ تھو، نہ بلغم، نہ نیند، نہ اونگ، نہ تھکن، نہ تھکاوٹ، نہ عمر کے گزرنے کا کوئی۔ 5 نبیوں کی صفتیں، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، 6 بھی ہو گئے، کہیں 5 ہیں 6۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، نبی والے، میرے نبی والے اخلاق، عیسیٰ علیہ السلام والی عمر 33 سال پہ فل سٹاپ لگ جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا تو وقت جو ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا، تو 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال، اور کھائے گا ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پیے گا ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ۔ یہ جنت کا پانی ہے، اس میں یہ ڈالا انگلی کو،
اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں کر دیا، اس طرح سے زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اور جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے تسنیم، تسنیم۔ باقی سارے چشمے چلیں گے، چشمے چلیں، زمین پر چلیں گے، دریا دودھ کا، دریا شہد کا، دریا پانی کا، دریا شراب کا۔ اللہ پلانے والا ہے، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، اللہ پلانے والا ہے۔ بلکہ اللہ نے ایک جگہ سورہ دہر میں پینے پلانے کی 3 مجلسیں بیان کی ہیں۔ ایک مجلس ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ایک ہاتھ میں سرائی اٹھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جام پکڑے گا اور یوں ڈال کے پیے گا۔ یہ ہے 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی سب سے ادنا درجے کی جنت ہے کہ وہاں کیا ہوگا کہ وہاں خود ڈال کے پی رہا ہے، یہاں بھی خدام ہوں گے، یہاں بھی خدام ہوں گے۔ فرق بتانے کے لیے 3 درجے کہ یہاں ڈالیں گے پیئیں گے۔ دوسرا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں ان خود نہیں ڈالیں گے، ان کو نیچے ہے بوفے سسٹم، اپے پوتے اپے کھاؤ، ٹھیک۔ اوپر والا درجہ ہے خدام سسٹم، نوکر سسٹم، نوکر ڈالے گا پیش کرے گا، نوکر ڈالے گا۔ یہ خادم ہوں گے موتیوں کی طرح چمکتے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، موتیوں کی طرح حسین نوکر خدام پیش کریں، پھر فرشتے پیش کریں، پھر جنت کی حوریں پیش کریں۔ اور میرے نبی نے فرمایا، ابھی ان کے بیٹھے ہوئے حوریں کیسے سنو پر اللہ نے سنائی ہے، مجھے سنانی پڑے گی نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں کن ہاتھوں سے جام پکڑائے گی کہ انگلی کا اتنا حصہ اگر سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ چلو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور جنت کی عورت کا حسن میں نے یہ بتایا اتنا، اور 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اس کو تھوک آتا نہیں، تھوک تو عیب ہے، ایویں تھوڑیاں رالاں کٹھیاں کٹھیاں کر کے زور مار کے تھو کرے تو اگر کوئی ایک آدھ قطرہ بھی سمندر میں چلا گیا، کئی سال ہو گئے سمندر کا سفر، ہر سال ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سمندر کا سفر ہو جاتا ہے۔ جب میں سمندر کی وسعتوں میں آتا ہوں تو مجھے حدیث یاد آتی ہے، یا اللہ کیا بنایا ہے تو نے، اتنے بڑے سمندر اور ایک قطرہ اس کا ایک رال اس کی ٹپک جائے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا درجہ، اللہ ہمیں اس میں بنا دے، آمین تو کہہ دو۔ وہ کیا ہے؟ وہاں نہ حوریں ہیں، نہ فرشتے ہیں، نہ نوکر ہیں، نہ بوفے ہے، وہاں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم امیر خسو، وہاں اللہ ہوگا خود پلائے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ ہائے 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 ہائے، وہ نیچے والے کہیں گے یار تو یہ کیوں لب گیا، وہ خود کہیں گے، نیچے وہ کہیں یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول ہمیں کیوں ملا، ہمیں کیوں ملا، آپ خود ہی ساقی بن گئے۔ تو اللہ فرمائے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، میں دیکھتا تھا تمہیں، نافرمانی میں تم فرما بردار تھے، بدکاریوں میں تم پاک دامن تھے، حرام کے چکروں میں تم حلال پہ تھے، غفلتوں کے دیس میں تم بیدار تھے، تمہاری رات میری یاد میں گزرتی تھی، آنسو بہاتے تھے، میں دیکھتا تھا، آج تیرا رب ساقی ہے، پی۔ اللہ اکبر۔ جنت کے ملنے کے بعد بھی ایک خلا باقی ہوگا، جب اللہ پردہ ہٹا کے سامنے آئے گا اور اپنا دیدار کرائے گا، بس وہیں کام ہو جائے گا۔ اور ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ جنت کے نعمتوں کو دیکھیں گے ان 2 آنکھوں سے، آپ جنت کے نغمے سنیں، اللہ جنید جمشید کی مغفرت فرمائے، مجھ سے
ایک دفعہ کہنے لگا ہم جو گانا تیار کرتے ہیں نا وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5 منٹ، اور اس پر بھی ہمیں مہینہ لگ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں، 3.5 کیوں؟ کہنے لگا بور ہو جاتے ہیں لوگ، اتنا لمبا سنتے نہیں، بور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جنت میں جب اللہ محفل موسیقی سجائے گا نا، محفل موسیقی سجائے گا تو پہلا نغمہ 70 سال کا ہوگا، 70 سال، وہ ہوگا جنت کی حوروں سے، اللہ کہے گا جنت کی لڑکیوں سے، یہ میرے بندے آئے ہیں، یہ دنیا میں نہیں سنتے تھے، آج انہیں سناؤ۔ تو جنت کی لڑکیوں کی آواز ہوگی اور جنت کے درخت ساز بنیں گے اور ہوا میوزک ڈائریکٹر بنے گی، ہوا انہیں ڈائریکشن دے گی، اور ان ہوا کی اس کا نام ہے مثیرہ، ہوا کا نام مثیرہ، میوزک ڈائریکٹر مثیرہ۔ وہ درختوں کے پتوں کو اس طرح ہلائے گی کہ ہر درخت، ہر ٹہنی، ہر شاخ، ہر پتے سے وہ دھن نکلے گی جو دوسرے سے جدا ہوگی اور آپس میں مکس نہیں ہوں گی، ہر دھن کی لذت الگ سنو گے۔ اس کے ساتھ جنت کی لڑکیوں کا گانا ہوگا، 70 برس تک بیٹھے سنتے رہو گے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، ایسے بیٹھے ہو نا تو یوں نہیں ہو سکو گے، یوں بیٹھے ہو تو ایسے نہیں ہو سکو گے، ایسے ہو تو سیدھے نہیں ہو سکو گے، اتنا اللہ اس میں تمہیں مزہ دے گا، گم ہو جاؤ۔ پھر اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہا چاسا آ گئی، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چاسا آ گئی۔ تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو، کہیں گے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا داؤد آؤ بیٹھو، یہ میرے بندے بندیاں ہیں، انہیں آج خوش کرو۔ اس کائنات میں سب سے سریلی آواز داؤد علیہ السلام، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلتے تھے، پہاڑ، جنگل کے جانور باہر نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، اتنی آواز تھی۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ تو دنیا میں تھی، کہا میں نے واپس کر دی کئی گنا۔ اب داؤد علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز جنت والوں کو جنتی بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے مزہ، کہیں گے اس سے اچھا سنو، کہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، حبیب اللہ، اے میرے حبیب، آئیے محفل کو رونق بخشیے۔ ہاں میرے نبی کی آواز، جنت کا ساز، جنت کے دریا بھی تھم جائیں گے اپنی ہمارے نبی کی آواز کو سن کر، اور اپنا آپ جنتی، پہلے جنت بھولے تھے اب اپنا آپ بھلا بیٹھے ہیں۔ پھر ان کی باری ختم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سناؤں، اللہ اکبر، اب اس سے اچھا سناؤں، کہنے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا، اس سے اچھا کیا ہو سکتا؟ کہیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارا رب آئے گا وہ تمہیں سنائے گا۔ اب ارحم الراحمین کی باری ہے، اب 2 تبدیلیاں آئیں گی فزیکلی۔ ہم کانوں سے سن رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا۔ اللہ یوں پردہ ہٹائے گا، یہ تو میں نے ویسے ہی ہاتھ کا اشارہ کر دیا، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اس کے لیے نہ کوئی تشبیہ ہے نہ کوئی تمثیل ہے، وہ بلا تشبیہ ہے بلا تمثیل ہے۔ ایسے پردہ ہٹے گا تو جب اللہ سامنے آئے گا، ہائے ایک بول سنا دوں پھر بتاتا ہوں کہ کیسے دیکھو گے۔ یہ سب نیک لوگ، نیک بندے بندیاں، نمازی، تہجد گزار، روزے دار، مجاہدین، مبلغین، علماء، اولیاء کرام، صالحین سب موجود ہیں، لیکن اللہ کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا، کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا؟ جب پردہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اللہ فرمائے گا مرحبا بالصادقین، آپ کا رب سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے۔ سچ، میں نے بیان شروع یہاں سے کیا تھا، سچائی، دیانتداری، پاک دامنی، انصاف جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے لہراتے رہیں گے۔ جھوٹ، دھوکہ، بدکاری، فحش، ظلم جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے ہمیشہ سر نگوں رہیں گے۔ پورب پشچم کی ہوائیں بھی
انہیں اڑا نہ سکیں گے، ذلت پستی مقدر ہوگی۔ آج اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرے نمازی آ گئے، کہے گا میرے سچے بندے آ گئے، میں مرحبا کہتا ہوں۔ اب سنو، اب یہ جو آپ اللہ کو دیکھو گے نا، یہ آنکھیں ناکافی ہیں، ناکافی ہیں، یہ احاطہ نہیں کر سکتے، احاطہ تو پھر بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے جسم میں کوئی خرب سیلز ہیں، اور ہر سیل میں ہر چیز بننے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ یہاں بھی آنکھ بن سکتی ہے، یہاں کان بن سکتا ہے، ہر سیل۔ اور جو تمہارے ڈاکٹروں کی بات ہے 10 کھرب کم و بیش زیادہ، یہ اندازہ ہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ 10 کھرب کا مجھے لفظ یاد پڑتا ہے، 10 کھرب سیلز اینٹوں سے ہمارا جسم بنا ہے۔ جب اللہ سامنے آئے گا، یہ آنکھ نہیں، ہر سیل کو اللہ آنکھ کی طاقت دے گا، اور آپ پورے جسم سے اللہ کو دیکھو گے، پورے جسم سے۔ خوبصورت شکل آنکھوں میں آتی ہے تو اندر تک چلی جاتی ہے، جب سارے وجود سے اللہ کا نور اندر جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ اور جب اللہ اب اللہ کیا سنائے گا؟ اب اللہ قرآن سنائے گا، اللہ قرآن سنائے گا۔ اب یہ تمہارے کان نہیں سنیں گے، سر سے لے کر پاؤں تک جتنے سیلز ہیں سب میں اللہ کان کی طاقت پیدا کرے گا، تمہاری پوری باڈی اللہ کے قرآن کو سنے گی، اللہ کے کلام کو سنے گی۔ پھر اللہ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، خوش ہو، راضی، ٹھیک ہو، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف؟ ایک مرد عورت ایک سب کا نام لے کر پھر اللہ کہے گا خوش ہو، کہیں گے اللہ بڑے خوش۔ اللہ کہے گا جنت کے مزے، کہو بڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے بڑی چیز دوں، میں تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، چلو موج کرو۔ تو کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں نمازیں تو پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہنا، نماز نہ چھوڑ۔ ہے نماز جب ٹوٹتی ہے، چھوٹتی ہے، تو اللہ سے تعلق کی رسی بھی ٹوٹتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں 1439 سال میں اگر کسی کو نماز کی گنجائش ملتی تو میدان کربلا کے شہداء کو ملتی، کہ جو ظلم تھا وہ بھی عجیب تھا، جو مظلوم تھا وہ بھی عجیب تھا، جو وقت کی اس وقت نوعیت تھی وہ بھی عجیب تھا، لیکن اس قافلے نے نماز نہیں چھوڑی۔ ظہر کا وقت داخل ہوا تو امام عالی مقام نے زہیر کو بلا کر کہا شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دے، پھر جو کرنا کر لینا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں ہماری تلوار چلے گی، ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں ہوگی۔ تو میرے نبی کے نواسے نے فرمایا پھر نماز نہیں چھوٹے گی، تاکہ لاہور والوں کو پیغام دیا جا سکے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، مجھے نماز نہیں چھوڑنی، میں اپنے آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، نماز نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ آج ہی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مزہ نہیں آیا نماز کا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ اتنے حسین ہیں، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دو، ہم جیسے دیکھے بغیر کرتے تھے آج تجھے دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حیثیت بدل گئی، دنیا میں تم لاہور میں میرے بندے تھے، میں آقا تھا، تم عبد تھے، میں معبود تھا، تمہارے ذمہ بندگی تھی، اب تم میری جنت میں میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ جاؤ موج کرو، مزے کرو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، اللہ کے واسطے ہر شعبے میں ایک خوبصورت زندگی میرے نبی دے کر گئے، اس کو سیکھو، اسے سیکھو۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ جب اللہ موقع دے وقت لگانا، لیکن اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں نماز سے غفلت نہ کرو۔ آپ کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، یہ ہمارے دین کا دستور نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، میں اس کو تو نہیں مٹا سکتا، یہ تو کہہ سکتا ہوں اپنی نظروں کا پردہ بنا لو،
اپنی نظروں کا پردہ بنا لو. جب نظر اٹھ جاتی ہے تو قدم بھی اٹھ جاتے ہیں. جب نظر جھک جاتی ہے تو ساری دنیا کے شیطان مل کر بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتے. جس کی نظروں میں حیا کا سرما لگ جاتا ہے. اس پاک دامنی کے ساتھ اللہ سے ملو گے تو میرے رب کی قسم وہ عزتیں پاؤ گے جس کو نہ خواب میں دیکھ سکتے ہو نہ تصور میں لا سکتے ہو. والدین زندہ ہیں، ان کی دعائیں لو، بدتمیزی نہ کرو، آپس میں کسی سے لڑو. کالج ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، گروپ بندیاں بھی ہوتی ہیں، پارٹی بازیاں بھی ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑ بھی ہوتے ہیں. تو محمد مصطفیٰ کے امتی بن کے اٹھو یہاں سے. جس سے لڑے ہو سب سے پہلے صلح کرو، اس کے گلے لگ جاؤ، اس سے معافی مانگ لو. جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے. یہ لڑ کے جب صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کو اس رشتے کو بچانا اتنا پسند ہے. جن استادوں سے پڑھتے ہو ان کو عزت دو، احترام دو، ادب کرو. علم کے شوقین بنو، ڈگری کے شوقین نہ بنو. علم کے شوقین بنو، ملازمت کے شوقین نہ بنو. علم کے شوقین جب تک تم علم میں خود کفیل نہیں ہوتے. ہماری تو اب عمر آگے چلی گئی، ہمارے پڑھنے کا جو پڑھنا تھا پڑھ لیا. تمہارے پڑھنے کا وقت ہے. علم کسی کی وراثت نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے. جو محنت کرے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا. مجھے ان اداروں سے بھی شکوہ ہے کہ یہ بھی کاروباری سینٹر ہیں. انہیں بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی نسل تیار کریں کہ جو علم والی ہو، جو علم والی ہو، جو علم والی ہو. یہ تو دکھ والی بات پہ تم نے تالیاں بجائی ہیں. یہ تو دکھ ہے میرے دیس کا کہ میرے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں. میری نسل علم والی نہیں ہے، ڈگری والے. تمہارا بھی گلا ہے. تمہیں کون سا شوق ہے علم حاصل کرنے؟ تمہیں ڈگری چاہیے، نوکری چاہیے، گاڑی چاہیے. تمہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا تو ہم یوں ذلیل ہوتے. جو قوم اپنے علم میں خود مختار نہیں، خود کفیل نہیں، وہ کبھی بھی خود کفیل نہیں ہو سکتی ہے، وہ کبھی خود مختار نہیں ہو سکتی ہے. اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد پر. انہوں نے عبادت کا ٹائٹل پیش کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اسے کیوں خلیفہ بناتے ہو؟ ہمیں خلیفہ بناؤ، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں. اللہ نے آدم کو علم دیا، اسے علم کی دھاک بٹھائی فرشتوں پر. کہا نہیں، صرف بندگی سے خلافت نہیں ملتی. خلافت کے لیے سب سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے. مجھے میری نسل سے گلہ ہے، انہیں علم کا کوئی شوق نہیں ہے. بس انہیں پاس ہونے کا شوق ہے، ڈگری کا شوق ہے، جاب مل جائے. مغرب نے آنکھیں کھولی، علم میں ان کی 2 صدیاں اس میں کھپے اور اس میں فنا ہوئے. ان پر اللہ نے علم کے دروازے کھول دیے. ہم چوپڑی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چوپڑی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آج تک ڈاکٹر یہ لکھ رہا ہے، کل نہیں، یہ نہیں. کیوں جی؟ امریکہ سے ریسرچ آئیے کہ اب یہ نہیں، اب یہ ہے، اب یہ نہیں، اب یہ ہے. تم خاک کے ڈاکٹر ہو. میرے دیس کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے، وہ بھی کہتا ہے کسٹمر آ گیا. مریض کو کسٹمر سمجھتا. میرے دیس کا وکیل مظلوم کو کسٹمر دیکھتا ہے، اور میرے دیس کا تاجر وہ فراڈیا بیٹھا ہوا ہے. دیکھو 5 انگلیاں برابر نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن میرے دیس کا اکثر روگ یہی ہے. تو میرے عزیزو، میری نسل ہو، میرا سرمایہ ہو، آج یہاں بیٹھے بیٹھے جو کچھ بھی ہم خطا کر رہے ہیں نا، آج یہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ کی قسم تم آدھی زبان سے کہو گے توبہ اور 7 آسمان میں گونج آئے گی، ہاں ہم نے قبول کی، جاؤ معاف کیا. آدھی زبان سے کوئی کہہ دے، 7 آسمان میں آواز آتی میرے اللہ کی، جاؤ معاف کیا. تو یہ چند موٹی موٹی چیزیں میں تمہیں 1 گھنٹہ 35 منٹ ہو گئے، اس میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں. میں نے کیوں دے دیا ہے. قرآن سے جڑو، اپنے نبی کی زندگی سے جڑو،
قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ اور آخری بات کرتا ہوں، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، کسی فرقے کے نمائندے مت بنو، کسی فرقے کے نمائندے مت بنو، اللہ کے واسطے امت محمد بنو، امت محمد بنو، امت محمد بنو۔ بغداد تباہ ہو گیا تھا، ہلاکوں نے 15 لاکھ آدمی ذبح کر دیے، اور اس میں بڑا سبب فرقہ واریت کی لڑائی تھی، فرقہ واریت کی لڑائی تھی، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر آ گئے تھے، تو اللہ نے ہلاکوں کو بھیج کر سب کے گلے کٹوا کے کوڑے میں پھینکوا دیے۔ بچو، تم خود قرآن پڑھو، تم خود میرے نبی کی زندگی پڑھو، جو تمہارا عقیدہ ہے اسے اپنے سینے میں چھپا کے رکھو، لیکن باہر کا چولا امت والا بناؤ، باہر کا کرتا امت والا بناؤ، اندر میں تم سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، وہابی ہو، لیکن چولا پہنو میرے نبی کے امتی ہونے کا۔ اللہ کے واسطے ایسے لوگوں سے بچو جو تمہیں بھڑکا کے چلے جائیں، لڑا کے چلے جائیں، وہ میرے نبی کی شریعت کے دشمن ہیں، میرے اس دیس کے دشمن ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ ٹکڑا دیا تھا کہ اس کو محبت کا گہوارہ بناتے، اس لیے نہیں دیا تھا کہ عزتیں نیلام ہو جاتی، مسجدوں میں قتل عام ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آخری بات کرتا ہوں، کسی سے لڑے ہوئے ہو نا، صلح کر لینا، اور پہلے اللہ سے صلح کریں۔ کرتے ہو صلح اللہ سے؟ کرتے ہو؟ میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اے زمین و آسمان کے شہنشاہ، ہم تیرے بندے، تو غنی، ہم فقیر، تو غنی، ہم محتاج، تو بے نیاز، ہم ضرورت مند، تو لا مکان، تو لا زمان، تو بیوی بچوں سے پاک، تو ہر ضرورت حاجت سے پاک، ہم سارے کمزور، بے بس، حقیر، فقیر، ہمیں نفس و شیطان نے گناہوں میں ڈبو دیا۔ آج ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، اتنا بڑا مجمع کسی بھی سخت سے سخت دل کے پاس بھی جائے گا تو وہ بھی دل نرم کر کے بیٹھ جائے گا۔ اے مولا، یہ میری نسل تیرے سامنے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اپنی زبان سے توبہ کا اقرار کیا ہے۔ یا اللہ، یہ جھوٹی موٹی ایسے اصلی کر دے، یہ دل سے اسے پکا کر دے۔ یا اللہ، میرا یہی سرمایہ ہے، میں یہی سرمایہ لے کے تیری بارگاہ میں پیش ہوا ہوں۔ یا اللہ، انہوں نے مجھے نمائندہ بنایا ہے۔ اے بحر و بر کے اللہ، اے عرش و فرش کے اللہ، تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آنسوؤں کا واسطہ جنہیں پہنچنے کے لیے تو جبریل کو بھیجتا تھا، تجھے وہ مدینے کی تڑپ کا واسطہ جب تیرے محبوب نبی مصلی پر تڑپتے تھے، تو خود جبریل کو بھیجتا تھا، پوچھ کے آ کیوں رو رہے ہیں، تجھے تو پتا ہوتا تھا کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل پوچھتے، تیرے نبی فرماتے امت کا غم تڑپا رہا ہے۔ آج ہم انہی کی امت ہے میرے مولا، ہمیں غیروں سے اتنا گلہ نہیں ہے جتنا اپنوں سے گلہ ہے۔ ہمارے ایمان کے سودے بھی ہو گئے، ہماری عزتیں بھی نیلام ہو گئیں، ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرف بیچ دیا گیا۔ میرے مولا، تو نے ہمیں خطہ دیا کہ تیرے دین کی فضائیں ہوتی، محبت کی فضائیں ہوتی، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا؟ یا اللہ، کسی کی فریاد تو سن میرے مالک، تو نے کیسے لٹیروں کے حوالے، کیسے نااہلوں کے حوالے کیا۔ ہر آنے والا دن زیادہ خوفناک، ہر آنے والی رات زیادہ بھیانک، ہر بدلنے والی رت پہلے سے زیادہ دردناک، ہر آنے والا سال پہلے سے زیادہ المناک۔ کدھر جائے یا اللہ؟ ہم سارے بھاگ کے تیرے پاس آئے یا اللہ، ہمیں اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ہم نے کسی بادشاہ کا در نہیں کھٹکھٹایا، ہم نے کسی صدر وزیر کا در نہیں کھٹکھٹایا، ہم تیرے در پر آئے ہیں، تجھے تیرے حبیب کا۔ یا اللہ، ہماری تو جھولی خالی ہے یا اللہ۔ پہلے لوگ تجھے اپنے عملوں کا واسطہ دیتے تھے، تیری مدد آ جاتی تھی، ہم تو یہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے فقرے ہیں یا اللہ۔ ہماری جھولی میں کچھ نہیں ہم تجھے پیش کریں کہ جس پر ہم کہیں کہ اس کے تو خیر، ہم 14 صدی پیچھے لوٹتے ہیں، ہم تجھے تیرے حبیب کے آنسو پیش کریں، ان کی راتوں کی درد بھری فریادیں پیش کریں۔ تھک گئے، اور جیسے بچہ رو رو کے ماں سے کہتا ہے، اماں ہوں تو میں رو رو کے تھک گیا ہوں تو میری مان جاؤ۔ یا اللہ، ہم بھی تھکے پڑے ہیں میرے ماں، صبح کر دے،
صبح کر دے یا تھک گئی تیرے محبوب کی امت، عرب بھی ذبح ہو گئے، عجم بھی ذبح ہو گئے، عزتیں نیلام ہو گئی، ظالم غراتیں کرتے، مظلوم سسکتے کرتے، یا اللہ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا، کوئی ابو بکر جیسا ہی دے دے یا اللہ، کوئی عمر جیسا دے دے، کوئی عثمان جیسا دے دے، کوئی علی جیسا دے دے یا اللہ، کوئی اپنے نیک بندوں کے حوالے ہمیں فرما، ہمیں تاجروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں بھیڑیوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں درندوں کے حوالے نہ فرما، یا اللہ تو آ جانا، یا اللہ تو آ جا، آ جا میرے مالک، تیرے محبوب کی امت پر ایسا کڑا وقت کبھی بھی نہیں آیا جیسا آج کل آیا ہوا ہے یا اللہ، اور تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے، سارے غیر تانا دیتے ہیں تمہارا رب ہے کہاں یا اللہ، یہ تو تانا ہی ہمیں مار گیا میرے بھائی، اے میرے رب تو آ جا یا اللہ، اپنے حبیب کی امت کو سمجھ، یہ میری نسل بیٹھی، یہ میری نسل بیٹھی ہے، یہ گم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ اندھیروں میں گم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ اندھیری رات کے مسافر بنتے چلے جا رہے ہیں، یہ ویرانوں میں بھٹک رہے ہیں، انہیں اپنا آپ دکھا دے، انہیں اپنے حبیب کا جلوہ دکھا دے، انہیں صراط مستقیم کا روشن راستہ دکھا دے یا اللہ، کدھر جاتا، آخری پناہ تو ہے، دل تو نے بدلنا ہے، تو نہ بدلے تو یا اللہ، ہمارے بس میں کیا ہے، بے بس ہیں، گندے پانی سے بنے ہیں، کل مر کے مٹی ہو جائیں گے یا اللہ، پھر تیرے سامنے کھڑے ہو گے، پھر تو راضی ہوگا تو کام بن جائے گا، تو ناراض ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے یا اللہ، تیرے ہی سپرد ہے تیرے محبوب کی امت یا اللہ، یہ پاک دامنی دے دے، عزت آبرو دے دے، تقوی توکل دے دے، ہمارے بازاروں میں رزق حلال کی تجارت عام کر دے، یہ سود کو مٹا دے، سود خوروں کو ہدایت، یہ غریبوں کی بچیوں سے کھیلنے والوں کی عزتیں خاک میں ملا دے یا اللہ، دل دکھی ہے، ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور بظاہر ساز خاموش ہے لیکن فریادوں سے بھرپور ہے، میرے تو اپنے حبیب کی امت کی حفاظت، یہ ہماری بچیاں، یہ ہمارے بچے یا اللہ، ایسا گندا ماحول، ایسی گندی زندگی یا اللہ، کیا ہوگا، تو آ جانا یا اللہ، تیرے آنے سے کام بنے، تو لا مکان و لا زمان ہے، تو آنے جانے سے پاک ہے، مجھے پتا ہے، یہ تو ہماری فریاد اور دعائی ہے، اسے پاگل ہو کر بہکی بہکی باتیں شروع کرتا ہے، دکھوں نے ہمیں، صدموں نے ہمیں یا اللہ نیم بے ہوش کیا ہوا ہے، یہ نیم بے ہوشی کی صدا ہے کہ آجا، تو شارک سے زیادہ قریب، تو شارک سے زیادہ قریب، پر ہم نے نافرمان سے تجھے ناراض کر دیا ہے، ہم تجھے، یہ سارے نوجوان توبہ کر رہے ہیں، تجھے جوانی کی توبہ بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے، انہیں ماں باپ کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں پاکستان کا سرمایہ بنا دے، ہمارے اداروں کو تعلیمی ادارے بنا دے، ہمارے ہسپتالوں کو بیماروں کے علاج گاہ بنا دے، ہماری عدالتوں کو انصاف کا اڈا بنا دے، تو ظلم ہی ظلم ہے یا اللہ، میرے دیس میں تو عدالت کے نام پہ ظلم ہے، تو اب مظلوم کہاں جائے گا یا اللہ، کون سا در کھٹکھٹائے گا، تو اپنی دھرتی کو صاف کر دے یا اللہ، ایسے فرعونوں سے، ایسے شدادوں سے، ایسے نمرودوں سے یا اللہ، تو اپنی دھرتی کو صاف کر، تو قدیر ہے، ہم مقدور ہیں، تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو بے نیاز ہے، ہم حاجت مند ہیں، تو لا مکان ہے، ہمیں تو مکان چاہیے، تو لا زمان ہے، ہمیں تو خوبصورت زمانہ چاہیے، تو تھک گئے میرے مولا، مہربانی کر دے، تو فیصلہ کر دے، کوئی ہوا چلا دے، کوئی فیصلہ کر دے خیر کا، ہدایت کا، اس ساری میری نسل کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ان کی حفاظت فرما، اور پورے ملک کی میری نسل کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے اداروں میں جو کھوٹ، خیانت، ظلم، رشوت، یا اللہ اسے کون ختم کرے گا تیرے سوا، بازاروں میں دھوکہ، فراڈ، فریب، ملاوٹ، اسے کون ختم کرے گا تیرے سوا، یا اللہ، یا اللہ کوئی بھیج دے اپنے نیک بندے،
جو اس کشتی کو مجدار سے کنارے تک پہنچا دیں۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ان سب سے راضی ہو جا جو ہم میں ایمان پہ تیرے پاس پہنچے ہوئے ہیں، ان کے درجے بلند فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو دن ہماری خوشی کا دن، بڑا اوکھا وقت ہے موت کا میرے مالک، جب اپنی مٹی میں پھینک کے آ جاتے ہیں، منو مٹی کے نیچے ڈال کے واپس ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ